بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. عقیدے اور منہج اور اسلام کی فضیلت کے تعلق سے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب یا رسالے عمر الاسلام کا جاری یہاں مسجد سنت النبویہ لاہور میں کافی عرصے تھے، اور اس میں جو ہم شرح پڑھ رہے ہیں وہ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کی آخر میں 40واں باب جو اس کا چل رہا ہے وہ بدعت کی برائی کے تعلق سے جو کتنی بری چیز ہے، اور یہ اس بارے میں کہ باب ما جاء ان البدعۃ اشد من الکبائر، اس بارے میں کہ بدعت جو ہے وہ کبیرہ گناہ، جو بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، قتل اور جو ہے زنا اور اس قسم کے جو بڑے گناہ ہیں سود کھانا، ان سے بھی بڑھ کر بدعت ہوتی ہے، حالانکہ دیکھنے میں وہ کوئی اچھا کام ہوتا ہے لیکن دین میں نیا نکالا گیا ہوتا ہے، تو اس کی کتنی زیادہ برائی ہوگی، اس سے کتنا زیادہ بچنا چاہیے۔ اس تعلق سے پھر آپ جو ہے حدیث ذکر فرماتے ہیں، روایات آیات ذکر فرماتے ہیں، اور آخری بات جو ہم نے پڑھی تھی اس تعلق سے کہ جو بدعتی شخص ہے، بدعت کی طرف بلاتا ہے، وہ اپنا گناہ بھی کر لیتا ہے، اور جن کو اس بدعت پر اس نے عمل کروایا ہے اس کی بھی گناہ اس کے سر پہ ہوں گے، اور ان کے گناہوں میں سے کچھ کمی نہیں ہوگی۔ جس طرح قرآن میں ذکر کیا وہ اپنے کامل اور پورے بوجھ قیامت کے دن اٹھائیں گے، یوم القیامہ ومن اوزار الذین یضلونہم بغیر علم، اور بغیر علم کے جنہیں گمراہ کیا ان کے بھی بوجھ اٹھائیں گے۔ اس میں دلیل کیا ہے؟ بغیر علم، یعنی گمراہ کیا بغیر علم کے، اسی کو تو بدعت کہتے ہیں کہ جو علم نہیں ہے، کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے، بدعت ہے۔ الا ساء ما یضلون، کتنا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث بھی ہے کہ جو گمراہی کی طرف بلاتا ہے اور جو اس کی پیروی کرتے ہیں، ہم سب کا گناہ اس کے سر پہ لاتا جائے گا، ان کی گناہوں میں سے کچھ کمی نہیں کی جائے گی، اور جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے اسے اپنا بھی ثواب ملے گا، جس نے ہدایت کی پیروی کی ان کا بھی ثواب اسے ملے گا، ان کے ثواب میں سے کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ آگے پھر مزید بدعت کی برائیوں کے تعلق سے اور بدعتی کی برائی کے تعلق سے حدیث ذکر فرماتے ہیں۔ واپس صحیح یعنی صحیح بخاری میں روایت ہے، انہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الخوارج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گمراہ فرقے خوارج کے متعلق کہا کہ اینما لقیتموہم فاقتلوہم، تم جہاں کہیں انہیں پاؤ انہیں قتل کر دو، یعنی یہ حکومت اور حکمران وقت کو حکم ہے کہ ان کے خلاف لڑے اور قتل کرتے ہیں، حالانکہ وہ بڑے بظاہر عبادت گزار اور اسلام کا جو جذبہ دکھانے والے ہیں۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ اس کی تشریح میں شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں، بدترین بدعتوں میں سے خوارج کی بدعت ہے جو گمراہ فرقہ اور ہے۔ خوارج کون ہیں؟ هم الذین یخرجون علی ولاة امور المسلمین، خوارج ان کو کہا جاتا ہے جو مسلمان حکمرانوں کے خلاف، حکومتوں کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، نکلتے ہیں ان کے خلاف، اور جو سماع و طاعت ہوتی ہے یعنی حکمران کی سننا، حکومت کی سننا اور اس کی اطاعت کرنا جو اسلامی فریضہ ہے، حدیث صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، چاہے حبشی غلام ہی تمہارے سر پہ کیوں نہ ہو، تو وہ اس کو گلے سے اتار پھینکتے ہیں، یعنی کوئی بیعت نہیں ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، اپنا حکمران باغی لوگ ہوتے ہیں، اور اپنی تلوار یا ہتھیار لے کے اس کے خلاف نکلتے ہیں، یا بعض اس کے بغیر بھی نکلتے ہیں، زبان سے ان کے خلاف جو ہے احتجاج کرتے ہیں، لوگ نکالتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی گناہ ہوتا ہے وہ یکفرون المسلمین بالکبائر، کبیرہ بڑے گناہوں کی وجہ سے مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہیں، جبکہ صحیح عقیدہ کیا ہے کہ گناہ کرنے سے مسلمان گنہگار ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا، کفر کرنے سے کافر ہوتا ہے۔ تو بظاہر تو ایک بڑا اچھا جذبہ ہے کہ گناہوں سے مجھے اتنی نفرت ہے، تو اس کی وجہ سے کسی مسلمان کو کافر قرار دینا جائز نہیں ہے، وہ خود ایک گمراہی ہے، تو وہ یہ کرتے ہیں۔ شرک سے کم جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں وہ کبیرہ گناہ ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے وہ معاف کر دیتا ہے اگر وہ مجھے معاف کرتے ہیں، تو یہ اس کی وجہ سے کافر قرار دیتے ہیں۔ یہ مختصر تعلق کون سے گروہ فرقے کا ہے؟ خوارج کا۔ کوئی بھی جماعت تنظیم وغیرہ موجودہ دور میں اگر اس قسم کے نظریات رکھتی ہے تو ضروری نہیں ہے وہ اپنے آپ کو خوارج کرے،
کوئی بھی گمراہ یہ نہیں کہ اپنے کو بھی گمراہ، تو وہ آپ پہچان لیں کہ وہ کافی جیسی فکر رکھتی ہیں، انہیں گمراہ فکروں سے جو ان کا تعلق ہے وہ بتاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، آپ نے ان کے قتل کر دینے کا حکم دیا، ان کے خلاف لڑنے قتال کرنے کا، کیوں؟ ان کے شر کو روکنے کے لیے اور ان کی جو یہ بدعت ہے اس کا خاتمہ کرنے کے لیے، کیونکہ بلا شبہ جو سنت ہے اور شریعت ہے یہ دونوں اس بات پر ابھارتی ہیں، کس بات پر؟ کہ جو آپ کے حکمران ہیں اچھے ہو یا برے، آپ ان کی سنیں اور اطاعت کریں، جائز اور نیک کاموں میں، معروف کاموں میں، گناہ کے کاموں میں تو کسی کی اطاعت نہیں ہوتی۔ اس طرح کرنے سے کیا ہوگا؟ اس سے مسلمانوں کو بہت عظیم مصلحتیں حاصل ہوتی ہیں اور مسلمانوں کا کلمہ مجتمع رہتا ہے، اتحاد ان کا قائم رہتا ہے، ان کا جو اکٹھ ہے وہ جو رہتے ہیں معاشرے اور ریاست میں وہ باقی رہتے ہیں، اور مسلمانوں کا خون بہنے سے بچتا ہے، اور شریعت کو نافذ کرتے ہیں، شریعت کی حدود بھی نافذ ہو سکتی ہیں، یعنی عدالتیں قائم ہیں، فیصلے ہوتے ہیں، حقداروں کو ان کا حق دیا جاتا ہے، مظلوم کی داد رسی کی جاتی ہے، حدود قائم کی جاتی ہے، جہاد ہوتا ہے جس طرح افواج ہیں مسلمان ملک کا دفاع کرتی ہیں، جہاد کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر جو ہے بہت ساری مصلحتیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو اگر جو حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے تو یہ جتنی بھی مصلحت ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کتنے سے مخالف جہاں پر اس قسم کی بغاوتیں کرتے ہیں، جو پہلے کا حال تھا جس کو وہ برا سمجھتے تھے، جس کی وجہ سے نکلے، اس سے زیادہ برا حال ہو جاتا ہے۔ جو کم از کم لوگ رہ رہے تھے، کھا پی رہے تھے، کام کاروبار میں لگے تھے اور تعلیمی اداروں میں، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، بدتر ان کا حال ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی یہ چیز خیر لے کر نہیں آتی، چاہے جتنی اچھی نیتوں سے لوگوں نے کی، جس کی شریعت کی مخالفت ہے، سنت کی۔ تو جب معاملات یعنی حکومت کا تختہ الٹنے والے اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، اس کے خلاف نکلا جاتا ہے، تو یہ مصلحتیں ختم ہو جاتی ہیں جو ہم نے یہاں پر ذکر کی، اور افراتفری کا ماحول ہوتا ہے، دنگا فساد کا، خون بہتا ہے لوگوں کا، قتل و غارت ہوتا ہے، ناحق مال چھین لیے جاتے ہیں، عزتیں لٹتی ہیں، اللہ کی حدودیں پامال ہوتی ہیں، معطل ہو جاتی ہیں، نافذ نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے فسادات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے۔ چنانچہ مسلمانوں کا مجتمع رہنا، متحد رہنا ایک ریاست میں حکمران کے تحت، جس قسم کا بھی وہ ہو، اس کی سننا اور اطاعت کرنا یہ فرض ہے تمام مسلمانوں پہ۔ کیوں؟ تاکہ دین اور دنیا دونوں کی مصلحتیں ان کو ملتی رہیں، تباہ برباد نہ۔ لوگ جماعت نماز مسجد میں جا کے نہیں پڑھ سکتے اگر اس طریقے کے دنگے اور فساد ہیں، یہ کتنی بری بات ہے، یہ کون سے دین کی خدمت کا کام ہے؟ البتہ جو نکلے حکمران کے خلاف، حکومت کے خلاف، اس نے اللہ کی دین میں ایک نیا کام ایجاد کیا جس سے منع کیا گیا ہے۔ حالانکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو برائی کی روک تھام کر رہے ہیں، ہم تو منکر کا انکار کر رہے ہیں، اللہ نے حکم دیا ہے نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، برائی کے خلاف اٹھ کھڑے ہو، اس کے خلاف لڑو اپنی زبان ہاتھ سے۔ بظاہر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں تو ہم جہاد کر رہے ہیں، آپ کو بھی ہمارا ساتھ دینا چاہیے، باہر نکلنا چاہیے، وہ یہ کہتے ہیں، یہ فرماتے ہیں۔ لیکن در حقیقت یہ کیا ہے؟ بدعت ہے، دین میں نیا کام ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت سے نکلے ہوئے ہیں۔ جس منکر کی وجہ سے کہ حکومت کے اندر یہ برائیاں ہیں، کرپشن ہے، اس کی وجہ سے نکل رہے ہیں، یہ جو حرکت کرتے ہیں وہ اس سے زیادہ برائی لے کر آتے ہیں۔ تو دین اسلام میں کوئی بھی ایسا حکم نہیں ہے کہ جو برائی ہے اس سے بڑھ کر برائی اٹھا کر لے آؤ لوگ مسلمانوں کے اوپر، بلکہ برائی کو یا تو ختم کیا جاتا ہے یا کم سے کم کیا جاتا ہے، یہ تو اس سے بڑی برائی کے ساتھ برائی کو تھوڑی ہٹایا جاتا ہے۔ تو یہ جو اپنا گمان کرتے ہیں کہ حکومت کو یہ غلط کام کرتی ہے، گمان کرتے ہیں، یقین بھی نہیں ہے، ان کا کام اس سے زیادہ کیا گزرا ہوتا ہے جو یہ کرتے ہیں۔ اور شیخ فرماتے ہیں اگر گمان نہیں بھی کرتے، اصل میں بھی کوئی غلط کام کیا ہے، حکومت نے دین کے خلاف کام کیا ہے، یعنی گناہ کا کام کیا ہے، یہ کام نہیں کیا، ظلم کیا ہے، اگرچہ وہ یہ بھی کریں پھر بھی جو ہے آپ کا ان کے خلاف نکلنا، خروج کرنا، لوگوں کا نکلوانا، وہ اس سے زیادہ بڑا فساد ہے، اس سے زیادہ بڑا فساد ہے۔ آپ اگر علل اعلان سب کے سامنے حکومت کے خلاف بات نہیں کرتے، لوگوں کو نہیں بانٹتے، جو کہ ایک غلط کام ہے، منکر ہے، یہ زیادہ برا کام ہے جو اس حکومت نے کیا ہے، اس کا گناہ اس کے اپنے نفس تک ہے، اس نے جو ظلم کیا وغیرہ، اللہ سے حساب لے گا، ان کو چھوڑا تو نہیں جائے گا۔ بہت سارے لوگوں کو جب اب یہ قرآن و سنت کے احکام بتاتے ہو کہ آپ چاہتے ہیں بس ان کو چھوڑے رکھو، بے لگام جو چاہے کرتے پھریں، ایسا تو نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو حکومت دی ہے تو وہ اس سے کڑا حساب لینے والا ہے، یہ تو بڑی خطرناک بات ہے، ان کا آپ سے زیادہ سخت حساب ہونے والا ہے۔
صحابہ کرام کو منع کرتے تھے حکومت وغیرہ نہ لیا کرو، کوئی تمہیں دے رہا ہو یعنی سے بھاگنے کی وہ کوشش کرتے تھے، پھر اس میں ڈال دیا جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا تھا۔ حدیث بھی ہے کہ حکومت جو طلب کرتے ہیں ہمارے یہاں تو نظامی الیکشن وغیرہ کہ مجھے بناؤ مجھے لاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ مانگتا ہے مجھے دیتے ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اس کی چاہت رکھتا ہے، یعنی دنیا کے لالچے رکھتا ہے، وہ مفادات چاہتا ہے، عہدہ چاہتا ہے، اسے ہم دیتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جو ہے آزمائش میں ڈال دیتا ہے جو خود مانگ کے لیتا ہے، جو خود نہیں مانگتا اس کو اس میں ڈال دیا جاتا ہے، جیسے کہ خلفائے راشدین تھے وہ تھوڑی چاہتے تھے، انہوں نے بیعت کی اور یہ بھاری ذمہ داری انہوں نے اپنے کاندھوں پر مجبوراً لی، تو پھر ایسے شخص کی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے کہ وہ ذمہ داری ادا کر سکے، تو پھر ایسے لوگوں کی واقعی مدد نہیں ہوتی۔ تو جو حکمران کے خلاف علل اعلان بولتے ہیں سنت کے مخالف، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو کوئی اپنے حکمران میں بری چیز دیکھے تو لوگوں کے سامنے چیختا چلاتا ان کے خلاف غلاتا نہ پھرے، بلکہ خفیہ طور پر اگر اس سے مل سکتا ہے بات پہنچا سکتا ہے اسے نصیحت کریں، اس سے یہ بھی معلوم چلے گا کہ آپ واقعی نصیحت چاہتے ہیں، اس کو ذلیل و رسوا نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ آپ کی بات مان لیں گے تو اچھی بات ہے، نہیں مانتا ہے اگر پھر بھی تو آپ کی جو ذمہ داری تھی آپ نے کر دی، آپ کو کوئی شہرت تو نہیں چاہیے۔ یہاں پر تو لوگ جو اس کو اچھائی کی بات بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ خود بھی شہرت کے بھوکے ہوتے ہیں، دکھانے کے لیے کہ میں نے تو اس کی پیٹ سے اینٹ بجا دی، ایسا سنایا اس کو قرآن کو سب کے سامنے، جو میڈیا کوریج بھی ہو، پریس کانفرنس بھی ہو، سامنے بتائیں تب جا کے مزہ آتا ہے، ورنہ تو کس نے دیکھا؟ اللہ تعالیٰ نے دیکھا، وہ تو اخلاص ہے، اور یہی تو اخلاص ہے، لوگوں نے تو نہیں دیکھا، مجھے لوگوں کو دکھلانا تھا، تو پھر ان کی نیت میں اخلاص نہیں ہوتا، اس لیے پھر اثر بھی نہیں ہوتا، اس سے ان کو اور انانیت جاگتی ہے اور غیرت آتی ہے کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے خلاف بات کرنے کی، تو وہ اور ان کے خلاف کراویاں کرتا ہے اور ظلموں سے کم ہوتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس کے خلاف اعلان اعلان سب کے سامنے، لوگ تو ممبروں پہ بھی باتیں کرتے ہیں، اس کی بھی جو ہے کوئی عزت احترام باقی نہیں رکھتے، ادھر بھی یہ سیاسی باتیں اور یہ سنت مخالف کام کرتے ہیں۔ تو یہ جو اگر اس کو نہیں، اگر یہ اعلان اعلان کہتا تو اگر اس میں کوئی بگاڑ بھی ہے کہ ایک چیز میں نے اعلان اعلان انکار نہیں کیا قرآن کا، یہ کم برائی ہے، جو تم اس کے خلاف بھڑکاتے ہو لوگوں نکالتے ہو وہ زیادہ بڑی برائی ہے، تو واجب ہے سماع و اطاعت کرنا، یعنی سننا اور اطاعت کرنا حکومت کی۔ سب سے پہلے جو خوارج کا بیج بویا تھا اور شروع ہوا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو گیا تھا، کہ جب ذوالخویسرہ، ایک شخص کا نام تھا ذوالخویسرہ، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انکار کیا، یعنی آپ کو اس نے جو ہے آپ کے اوپر تنقید کی، تو باقی حکمران ہمارے جو دین پر چلتے بھی نہیں ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سے راضی نہیں ہوتے، ان کے جو پرانے ابے دادے چلے آئے ہیں اور آج بھی یہ تو کسی سے راضی نہیں ہو گیا آخر تک۔ اور اس نے کہا کہ اعدل یا محمد، بدتمیزی سے کہ عدل انصاف کریں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عدل انصاف نہیں کر رہے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے بعض قبائل والے جو نئے مسلمان تھے ان کو زیادہ دے رہے تھے، اور جو پرانے جانثار صحابہ تھے ان کو اتنا نہیں مل رہا تھا، اور صحابہ کو بھی پتا تھا کہ ہمیں ملے نہ ملے ہم تو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، وہ ان کا دل مضبوط رہے اسلام پہ اس لیے دے رہے ہوتے تھے، ان کو یہ معلوم ہے۔ لیکن آپ کو تو پتہ ہے کہ ہر دور میں یہی کہتے ہیں کہ دولت کی صحیح تقسیم نہیں ہو رہی ہے، بعض فلانا لوگ کھا رہے ہیں اور خاندان والوں کو ہی نوازا جا رہا ہے، سب کو پیسے نہیں مل رہے۔ پرانے دور سے آج کے دور تک یہی مالی کرپشن وغیرہ، مال دولت وسائل نہیں مل رہے، اسی کے اوپر ہی ان کے جھگڑے جو خارجی سوچ والے ہوتے ہیں، پہلے بھی یہی کہتے تھے آج بھی یہی کہتے ہیں، تو کہا کہ عدل کریں، فإنک لم تعدل، آپ عدل نہیں کر رہے، برابری سے نہیں دے رہے لوگوں کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویلک، تیرے لیے بربادی ہو، ومن یعدل اذا لم اعدل، کون عدل و انصاف کرے گا اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل انصاف نہیں کروں، جس کے بعد صبح شام اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آتی ہے، خبر آتی ہے۔ تو جب وہ شخص جانے لگا تو صحابہ نے کہا کہ ہمیں اجازت ہے اس کی گردن اڑاتے ہیں، یعنی منافق ہے، یہ اعتراض کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا کہ چھوڑ دو اس کو، یخرج من ذئب ھذا، اس کی پشت سے یعنی اس کی نسل سے ایسے لوگ نکلیں گے اور بھی قیامت تک نکلتے رہیں گے، قوم تحقرون صلاتکم الی صلاتہم، تم صحابہ سے بڑھ کے کوئی ہو سکتا ہے عبادت گزار، تم اپنی نمازوں کو ان کے سامنے کم سمجھو گے، تو صرف عبادت گزار اور دین کا نام لینا وغیرہ ایسے اولیے والے بھی یہی کام کرتے ہیں، آپ آج دیکھتے ہیں، یہ کافی نہیں ہے، تم اپنی نمازوں کو ان کے سامنے کم سمجھو گے، وہ عبادتکم الی عبادتہم، ان کی عبادت کے سامنے اپنی عبادتوں کو ہیچ سمجھو گے، کم سمجھو گے، لیکن اس کے باوجود وہ سنت میں نہیں ہوگے، تم سنت پہ ہو، تو وہ یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر جو ہے شکار کے آر پار چلے جاتا ہے، کبوتر وغیرہ کسی کو بھی آپ شکار کریں اس کے آر پار ہو کے جو ہے اس کو پھاڑ کے چلا جاتا ہے،
کوئی نشان باقی نہیں رہتا. ان کے بھی اسلام کے جو آثار ہونے چاہیے کتاب سنت کے باقی نہیں رہیں گے. حالانکہ وہ کیا کہیں گے، من قول خیر البریہ، یعنی مخلوق میں سے سب سے اچھے شخص کی بات کریں گے، یعنی کتاب و سنت کی بات کر رہے ہوں گے. انہوں نے یہی نعرہ بلند کیا تھا. علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جب نکلے تھے کہا ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہونا چاہیے. یہ تو قرآن کی آیت ہے. انہوں نے بات تو صحیح کی ہے کہ اللہ کا حکم ہونا چاہیے. تو علی رضی اللہ عنہ نے یہی جواب دیا، کلمۃ حق اریدا بہا باطل. ان کا یہ کلمہ تو حق ہے جو کہہ رہے ہیں، لیکن ان کی مراد اس سے باطل ہے. اس سے مراد کیا ہے کہ جو مسلمان حکمران کافر ان کے خلاف نکلو، یہ تو مراد نہیں ہے اس سے. تو اپنی مرضی کی یہ سوچ رکھتے ہیں. تو دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کے آر پار ہو جاتا ہے. فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے، جہاں کہیں تم انہیں پاؤ کیا کرو، ان کو شاباش نہ کرو کہ لوگ تو ان کی تو تعریفیں کرتے ہیں کہ تو بڑا بہادر اور جری ہے، للکارتا ہے، کہ پرواہ ہی نہیں ہے، سب کے سامنے حکومت کو للکارتے ہیں. نہیں، لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، انہیں قتل کر دو. یعنی حکمران وقت کی ذمہ داری ہے. یہ صحیح بخاری اور مسلم جو سب سے صحیح ترین کتاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی، اس میں یہ حدیث ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے 20 حدیثیں ہیں، سینکڑوں روایتیں ہیں. دوسری روایت میں ہے صحیح بخاری مسلم میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے، اس میں فرمایا لئن ادرکتم لاقتلنہم قتل عاد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ذکر کیا، اگر میں نے ان کو پا لیا ان کے گروہ کو تو میں قوم عاد کی طرح ان کو قتل کر دوں گا. قوم عاد پر کتنا شدید عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا تھا. ان کی طرح جو ہے کہ گردنیں اتار دوں گا، کاٹ دوں گا، ان کو ختم کر دوں گا. کیونکہ آپ جانتے ہیں عاد جو ہے قوم، شیخ فرماتے ہیں شیخ صالح فوزان، ایک جانی پہچانی قوم ہے قرآن میں جس کا ذکر ہے. کون سے نبی کی وہ قوم ہے؟ ہود علیہ السلام کی قوم ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے بدترین طریقے سے ان کو قتل کیا، ختم کیا، تہس نہس کیا. ان پر اللہ تعالیٰ نے ایک بے برکت قسم کی ہوا بھیجی عذاب والی، تنزع الناس کأنہم اعجاز نخل منقعر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں کو اٹھا اٹھا کے اس طرح پٹکتی تھی جیسے وہ کھجور کے تنے اکھاڑ کے پھینکے گئے ہوں، اتنے لمبے تڑنگے ہوتے تھے طاقتور وہ. تنزع الناس یعنی انہیں اٹھاتی آسمان کی طرف لے جاتے اور وہاں سے اٹھا کے ان کے گردن کے بل پھینکتے کہ ان کی گردنیں ٹوٹ جاتی جیسا کہ کھجور کے بڑے تنے نکال کے اکھاڑ کے کسی نے پھینک دیا ہو. یہ ان کا حال کیا تھا. تو کہاں میں ان کی طرح ان کو قتل و غارت کر کے ختم کر دوں گا. تو خوارج جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اتنی شدید قسم کی عقوبت و سزا کا ان کے لیے، جیسا کہ قوم عاد کی سزا ہے. ان کے شر اور فساد کی وجہ سے حالانکہ بظاہر بڑے دیندار دکھتے ہیں اور دینی غیرت کی وہ بات کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنا شر دوسروں میں بھی پھیلاتے ہیں، لوگوں کو بھی اس پہ اکساتے ہیں. خصوصاً ان کی ایک صفت یہ بھی بیان ہوئی دوسری حدیث میں کہ خودتا الاسنان سکھا الاحلام، کہ ایک تو وہ کم عمر ہوں گے اور کم عقل ہوں گے. ابھی بھی نوجوانوں کو ہی چیزوں پہ بھڑکاتے ہیں، نوجوانوں کو ہی خود کا حملے کر کے جو ہے ختم کروا رہے ہوتے ہیں وہاں پر، کیونکہ جذبات بھی ہیں، جذبات بڑھاؤ ان کو اور لگاؤ ان کاموں پہ. اسی لیے وہ کم عقل اور جذباتی ہوتے ہیں، خوب استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ گمراہ فرقہ ہے، اس کا امت پر بہت شدید خطرہ ہے. اور اس کا خطرہ صرف حکمرانوں کے خلاف نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں پوری امت پر ہے. اپنا غلط عقیدے پھیلاتے ہیں لوگوں میں، تمام امت کے اوپر ہے. اسی لیے ولی امر جو مسلمانوں کے حکمران اور حکومت ہیں ان کے اوپر یہ واجب اور ضروری ہے کہ وہ ان کے خلاف لڑیں، ان کا خاتمہ کریں، اور مسلمانوں کو چاہیے اس میں ان کی تائید کریں. لوگ تو ایسوں کے خلاف اگر کوئی حکومت آپریشن کرتی ہے اس کے خلاف ضرور جاتے ہیں، فلانا مسجد والوں کے خلاف کیوں کرتی ہے، حالانکہ وہ خود اس کو اکسا رہے تھے، فلاں کے خلاف کیوں جو ہے آپریشن کر دیا حکومت نے یا فوج نے کیوں کر دیا. وہ یہ خارجی ذہن والے تھے، اس کے کافر قرار دیتے تھے، ان کے خلاف حملے کرنے کو صحیح اور جائز قرار دے رہے ہوتے تھے، بھڑکاتے تھے لوگوں کو. تو ان کے خلاف ان کو نصیحت کی جائے، وہ نہیں مانتے تو اس کے بعد ان کا یہی حل شریعت نے بتایا ہے. اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بشارت دی اور حکم دیا امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو کہ تم ان کے خلاف لڑو گے. نہروان میں آپ نے لڑا ان کے خلاف، حالانکہ مسلمان کلمہ پڑھنے والے، نماز روزے کے پابند تھے، سب کچھ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد اور نصرت کی، سارے صحابہ نے ساتھ دیا. یعنی سارے صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کے خلاف لڑنا چاہیے. تو ہمیں بھی ایسے اس قسم کے اقدام کی تائید کرنی چاہیے. جس طرح ہماری حکومت افواج وغیرہ رد فساد اور اس قسم کی چیزیں کے بارے میں جو کرتی ہے، بالکل شرعی مواقف ہے، اس میں جو ہے ان کی تائید کرنی چاہیے ان کی، تاکہ جو ان کی شان و شوکت یہاں بڑھنا چاہتے ہیں اس کو ختم کیا جائے. اور جتنے بھی مسلمان حکمران پہلے بھی گزرے ہیں وہ ان کے خلاف لڑتے آئے ہیں.
چاہے خلیفہ راشد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہو یا ان کے بعد ہوں. اور ہمیں کن کے طریقے پر چلنے کا حکم دیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امت میں اختلاف ہو جائے گا تو میری سنت پہ چلو اور خلفائے راشدین کی سنت پہ چلو. انہوں نے یہی کیا ہے. جب بھی ان کا کوئی گروہ نکلتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ختم کر دیا جاتا ہے. یہ بھی اللہ کی بڑی رحمت ہے. چنانچہ صحیح حدیث میں کلما ظہر منہم قبر قطع، جب بھی ان کی کوئی شاخ نکلتی ہے، ان سینگ اٹھاتی ہے، کوئی گروہ نکلتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے. تو آئے دن نئی نئی جماعتیں بنتی ہیں، ختم ہوتی رہتی ہیں، پھر بنتی ہیں، ختم ہوتی رہتی ہیں. ایک حدیث میں یہاں تک کہ ان کا آخری کن کے ساتھ نکلیں گے؟ دجال کے ساتھ نکلیں گے، اس کا لشکر بن گے. اور ایک طرف یہ کہتے ہیں ہم جو ہے لاہور کے خلاف دجال کے خلاف لڑنے والے، خود اس کا لشکر بن کے اس کے ساتھ نکلیں گے. اور یہ جو آخری حدیث میں نے ذکر کی جب بھی نکلیں گے ختم کر دیے جائیں گے، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے. یہ ایک گروہ ہے جو بہت خطرناک ہے. مسلمانوں کے خلاف ان کے ساتھ جو ہے ان کا خطرہ بہت عظیم ہے اور بڑا ہے. ان کا جو مذہب اور طریقہ ہے، ان کا مذہب اور طریقہ یہ ہے کہ حکمران کی کوئی سننا اور اطاعت کرنا نہیں ہے. ہم نہیں مانتے اس کو حکمران. ان کے خلاف نکلنا ہے اسلحے کے ذریعے، زبان کے ذریعے، تکبیر کرنا، ان کو کافر قرار دینا. یہ تو کافر ہیں، کافروں کے ساتھ نہیں ہیں، کافر بھی ہیں، ان کو حکمران مانتے ہی نہیں ہیں. اس طریقے سے بولتے ہیں. افواج کے خلاف بھی اسی قسم کی بات کرتے ہیں. ہم یہ جو پرائیویٹ قسم کے لوگوں نے جہادی جماعتیں تنظیمیں بنائے، اس کے حق میں تو نہیں ہے، کوئی سنت سے ثابت تو نہیں ہے. یہ تو اسی قسم کے خارجی قسم کے سوچ رکھنے والوں کا شاخسانہ ہے جو یہ کرتے ہیں اور خود امیر بن جاتے ہیں اور لوگوں کو اکساتے ہیں، بھڑکاتے ہیں. مسلمان ملک اور ریاست ہوتا ہے، اس کی جو افواج ہوتی ہیں وہی جو ہے وہ جہاد مجاہدین وغیرہ سے وہ مخاطب ہوتی ہیں. اور اس سے مراد وہ ہوتی ہیں جس کو اگر اتنا شوق ہے تو وہ اس میں جائے. اسے تو مانتے ہی نہیں، اسے تو کافر واقع قرار دیتے ہیں، اس کے خلاف لڑنے کو بلکہ اچھا سمجھتے ہیں. یہ جو ایک خاص عجیب و غریب قسم کے اولیے بنا کر پھر رہے ہوتے ہیں، یہ اصل میں مجاہد ہیں، یہ اللہ کے دین والے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ تو پیسے لے کے فلانا کھڑے ہونے والے، لڑنے والے وغیرہ، یہ تھوڑی سی مراد ہے. یہ اس طرح ذہن سازی کرتے ہیں لوگوں کی، حالانکہ ایسا نہیں ہے. مسلمان اسلامی ملک کا دفاع کرنا ہے، جتنے سال لڑنے کے لیے جو افواج ریاست وغیرہ قائم کرتی ہے، جتنے بھی احادیث ہیں ان سے یہی مراد ہے. قرآن کی سربراہی میں ہوتا ہے، اس کی اجازت میں ہوتا ہے، طاقت کی صورت میں ہوتا ہے، کسی سے معاہدہ تو نہیں کرتا. یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. جیسے آؤ دیکھا نہ تھا، اپنے کو اڑاتے ہو، دوسرے کو اڑا دو، ادھر چلے جاؤ، ادھر دھماکہ کر دو، کچھ پتہ نہیں آگے پیچھے کا. اس کو وہ جہاد سمجھتے ہیں. 2 بندوں کو وہاں پر جو ہے لڑکا دیا بغیر سوچے سمجھے، اس نے آ کے پوری بستی کو تباہ کر دیا. اور یہ بڑے اسلام کے انہوں نے کام کیا، مسلمانوں کی عزت اور جان بچائی. یہ تو بیوقوفی ہے. اس سے تو منع کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جب مکے میں آپ کے پاس طاقت نہیں تھی کہ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکو ابھی لڑنے کی اور ان سے جھڑپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے خلاف بھڑکانے کی. کچھ مسلمان ہیں وہ بھی نہ ختم کر دیے جائیں. تو مرحلہ وار سکھایا کہ جب طاقت آ جائے، مدینہ ہجرت کی، اپنے ساتھ لیا گئے، پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت آئے گی، آپ مل کر یاد کریں. تو پوری حکمت عملی پر مبنی ہوتا ہے. اس سے دنیا جہاں میں امن و امان پھیلتا ہے، نہ کہ یہ جس طریقے کا فساد اور اسلام کے الٹا بدنامی کا باعث بن جاتے ہیں یہ لوگ. خود اسلام جو ہے اور جہاد جو اتنا پیارا جو فریضہ ہے دین اسلام کا، اس کو ایک دہشت گردی جیسا لیبل لگوانے کا بہت سارے وہ تو ہے ہی. کافر لوگ نفرت کرتے ہیں، سازش میں، اور اپنے لوگ جو ہے اعلی کار بن کے ان کو خوش کرتے ہوئے، حالانکہ ان کو سمجھ نہیں ہے اور کہلوانے کا سبب بنتے ہیں. تو جب بھی نکلا جائے گا ان کو ختم کر دیا جائے گا. یہ خطرناک گروہ ہے جن کا یہ عقیدہ ہے کہ حکمران کیا سننا اور اطاعت نہیں کرنی ہے، ان کے خلاف نکلنا ہے، صلاح دے کے ان کو کافر قرار دینا ہے. ان کے جو ہے مسلمانوں کو بھی کافر قرار دیتے ہیں گناہوں کی وجہ سے. وَيَسْتَحِلُّونَ دِمَاءَهُمْ، ان کے خون کو بھی حلال قرار دیتے ہیں. وہاں بڑے بڑے ممالک کافروں سے جا کے نہیں لڑیں گے، بلکہ جو ہے مسلمانوں سے ہی لڑیں گے. اس تعلق سے بھی حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہم یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان. خود مسلمانوں سے لڑتے ہیں اور جو بت پرست لوگ ہیں کافر مشرک ان سے نہیں لڑتے ہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. آپ نے دیکھیں ان کی کتابیں لٹریچر پڑھیں کتنا زہر بھرا ہوتا ہے اس میں. کافروں کو چھوڑو، امریکہ فلانا سب سے پہلے یہ جو منافقین ہیں مسلمان یہاں پر ریاست حکمران افواج وغیرہ ان کو ختم کرو، یہاں سے اپنی کارروائی شروع کرو، پھر آگے دیکھیں. اس طریقے کی ان کے سوچے. اور شیخ فرماتے ہیں واقعی خوارج کی ساری آپ تاریخ دیکھ لیں، کبھی ذکر نہیں کیا جاتا کہ کافروں کے خلاف یہ لوگ لڑتے ہیں، وہ سب بنا کر مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہیں. عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد، ان کو کس نے شہید کیا؟ ان لوگوں نے بغاوت کر کے. علی بن طالب رضی اللہ عنہ کو بھی کس نے شہید کیا؟ ان لوگوں نے. خوارج نہیں کیا. ان سے راضی نہیں ہے، بخشتے نہیں ہیں. یعنی خلفائے راشدین جیسی بھی حکومت آ جائے ان سے راضی نہیں ہے.
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं तो आप अदल करे नहीं करते, तो बाकी जो ऐसे हेरे गेरे हुक्मरान हैं, शैतानी दिल वाले हैं, दीन पर चलते भी नहीं है, जिनके बारे में हदीस में भी है, उनसे ये लोग कहाँ राजी हैं। हालांकि इनका जिक्र करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुदैफा बिन यमान को कि ऐसे बुरे हुक्मरान भी आ जाएंगे शैतान के पास और ये तुम्हारे हक नहीं देंगे, तो तुम्हें सब्र करना है, नेकी में उनकी इज़ात करनी है, मारूफ में, चाहे वो तुम्हारे कमर पे कोड़े मारे, तुम्हारा माल छीन ले, तुम्हें सब्र करना है, मुख्तलिफ जमातें टोलियाँ बने उनमें शामिल नहीं होना है, इसी पे सब्र करना है, यहाँ तक कि तुम्हें मौत आ जाए, यहाँ तक कि तुम्हें दरख्त की जड़ें चबाकर ही चुना गुजारा करना पड़े। ये सही सलफ सालीन का तरीका है, किताब और सुन्नत और सहाबा किराम के तरीके के मुताबिक। इसको तो इस्लामी चीज समझते ही नहीं है, तो इस्लामी इनकलाबी सियासी दीनी जमातों को बिल्कुल इसके उलट जो है आपको नजरियात बताएगी, जिसको वो इस्लाम का नाम देते हैं। इस किस्म के नजरियात को कहेंगे तो हुक्मरानों के एजेंट हैं, उनके पिट्ठू हैं, उनसे मराद मिलती हैं, यहूद नसारा के एजेंट है, तभी इस किस्म की बातें करते हैं, गुनाह हैं। जो पुराने जो सलफ सालेहीन जो सहाबा के तरीके पे चलते थे, उनको भी इसी किस्म के वो ताने दिया करते थे, खवारिज वगैरह किस्म के जो लोग हैं, कि वो उससे सब्र करते थे और हक बात बयान करते थे। तो शेख फरमाते हैं कभी जिक्र नहीं किया जाता कि काफिरों के खिलाफ ये लड़ते हों, मुसलमानों के खिलाफ ज़्यादातर इनकी कार्रवाइयाँ और काम होते हैं, उन्हीं के खून को ये लोग जायज़ समझते हैं, उन्हीं के माल को हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से जो है इस ताल्लुक से आफियत का सवाल करते हैं। इस ताल्लुक से मज़ीद भी हदीसें जो इंशाअल्लाह जिक्र होगी कि आपके कुरान अगर इस तरीके के भी हों तो आपको उनके साथ इस किस्म का मामला नहीं करना चाहिए। हमें हर चीज़ में, चाहे सिर्फ इसमें नहीं कि नमाज रोज़ा और इबादत में या अकीदे में जो है हमें किताब व सुन्नत को और सहाबा के तरीके को देखना चाहिए, बल्कि हमारी सियासत हो, मईशत हो, हर चीज़ में देखना चाहिए। हम ये समझते हैं इससे आज़ाद है। एक तरफ जो दीनदार लोग हैं, दीनी तबका है जमाते हैं, वो जो सेकुलर किस्म के जो बेदीन नादीन होते हैं उनको ये ताना देते हैं ना कि तुम दीन और दुनिया को अलग करते हो, दीन को मस्जिद तक रखो, यहाँ नहीं लाओ, असेंबलियों में नहीं लाओ, जुदा हो, दीन सियासत से निजात मिलेंगे, इस तरीके को बोलते हो, और खुद यही अलग काम करते हैं कि हमें जो हम सियासत या जमाती जो हमारा मंशूर है इसमें ना बताओ कि साहबा ये अकीदा नहीं रखते थे फलाना, इसमें हम अपनी मर्जी से चलेंगे, जमहूरी तरीके से चलेंगे। ये जो इनकलाबी जमातें वगैरह ये कोई किताब व सुन्नत से अपने तरीका लेकर आए, ये तो खुद जिन काफिरों के खिलाफ ये बात करते हैं कि हुक्मरान उनके एजेंट है फलाना, उनके तरीके हैं। ये यूरोपियन इनकलाब जो आया पिछले सदी से लेकर कुछ सालों की बात है, कुछ दहाइयों की बात है, उसके बाद से ये जमातें बनी हैं। अंग्रेज दौर से पाकिस्तान बनने से पहले कुछ उसके बाद बनी है, तो वो तो ये चीज पसंद करते हैं डिवाइड एंड रूल, उनमें जो इख्तलाफ डालो, जमातें बनाओ और खुद हुकूमत करते जाओ। इनको ये इन्होंने दे दिया और ये खुश है, मुख्तलिफ गोलियां जमातें बनती है, 10 लोग वहाँ आपस में लड़ रहे होते हैं, तो उसमें बड़े जो है सेहतमंद कॉम्पिटिशन चल रहा है, फलाना चल रहा है, जमातें चलती हैं, चीज हो गए। ये तो उनका तरीका है कि इनकलाब बर्पा करो, निकल आओ, हुकूमत के खिलाफ दंगा फसाद मचाओ, जितने कुर्बानियाँ देने पड़े, लोग मरे हैं, इज्जत लुटे हैं, और ये इनकलाब आना चाहिए, उन्हीं इनकलाब उसको नाम देते हैं। बड़ा अच्छा, हालांकि ये उनके तरीके हैं, काफिरों के तरीके हैं। वो लोग एहतजाज करते हैं, निकलते हैं, लड़ने देते हैं, रास्ते ब्लॉक करते हैं, तंग करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाते हैं कि कम तरीन ईमान ये है कि रास्ते से तकलीफ दे चीज हटाना। सही है, रास्ते से जो है तकलीफ दे चीज हटाने को कहा कि वो कम तरीन ईमान का ऐसा, ये लोग रास्ते में कंटेनर लगाते हैं, नाला लगाते हैं, जनाव गहराव से कुछ करते हैं, तो तुम्हारे पास कम तरीन ईमान भी है कि जिसकी गैरत लोगों को दिखा के मुसलमानों को जीना हराम किया हुआ है, इन कामों में उनकी चीजें कबा रहे हो। अगर जो वाकई गैर हुआ है मुसलमानों का, तो वो बिठाता है, उनको तालीम देता है कि आओ सुन्नत की, अपना अकीदा सही करो, अपने अमाल सही करो, अल्लाह का तकवा प्यार करो, लोगों के हकूक दो, वाक़ई के हकूक दो, हुकूमत के हकूक दो। इस तरीके से इस्लाह होगी, एक घर खानदान कुंबा अच्छा होगा, दूसरा होगा, आगे बढ़ता जाएगा, और फिर माशरा इस तरह बनेगा। तुम्हीं में से वो हुक्मरान तुम्हारे साथ पे अल्लाह ताला मुसल्लत करेगा तो नेक होगा, तुम खुद खराब हो गए, तुम्हारे अच्छे जो है वो राजीव जैसे हुक्मरान आएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह ताला किसी कौम की हालत उस तक नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत को ना बदले। ये समझते हैं अपने हुकूमत को बदलता तो सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि इंसान अपनी इत्तला करते हैं तो उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वादे किए हैं कि वो आपको हुकूमत दे देगा। बल्कि वअदल्लाहु लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहाति ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दि कमा इस्तखलफ़ लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। अल्लाह ने वादा किया है तुम में से जो लोग ईमान लाए, नेक अमल किए, ज़मीन में हुकूमत देगा। इस तरह पहले लोगों को हुकूमत दी, उनकी खौफ के हालत को अमन से बदल देगा, उनका दीन जिससे अल्लाह राज़ी है उसको भी नाफिज कर देगा। कहते हैं ना शरीयत के पास, वो भी कर देगा।
یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، شرط یہ ہے کہ میری عبادت کریں، میری عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں. اور یہ سب چیزوں کے بارے میں بات کر لیں گے یہ جماعتیں جو ہیں، لیکن شرک کے خلاف بات نہیں کریں گے. ہمارے شرک پسند کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے ووٹ کم ہو جائیں گے، ان کی تائید کم ہو جائے گی، ان کے خلاف ہم بات کریں. پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، دھرنے ہم دیں گے، لیکن جو مزار پہ شرک ہو رہا ہے، بکرے ذبح ہو رہے ہیں، اس کے خلاف نہ کوئی بینر ہوگا نہ کوئی اعلان ہوگا. یہ تھوڑی ہم مول لے سکتے ہیں لوگوں کی مخالفتیں اس چیز کے تعلق سے. حالانکہ انبیاء کرام کا یہ طریقہ تھا، وہ چیزیں بات کی تھیں، وہ چیزیں خود صحیح ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اگر جو ہے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق صحیح ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر بستی والے ایمان لے آتے تو ہم جو ہے ان پر لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ برکات من السماء، آسمان کی برکتیں کھول دیتے، رزق کھلاتے ہیں تو اوپر سے نیچے سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو یہ چیزیں دیتا جو بھی اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، صحیح ہوتا ہے، گزر جاتا ہے. یہ تو نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ہیں. آپ اس چیز کو صحیح نہ کریں، پھر اسی پہ ہوتے رہیں، مہنگائی ہو گئی، فلانا ہو گئی، اس کو ہٹا دو، اس کو لے آؤ، اس سے نہیں بچتا. جب تک آپ اپنے آپ کو خود نہیں بدلیں گے، اللہ تعالیٰ امت کے حال پہ رحم فرمائے. انہیں کتاب و سنت صحابہ کرام کے طریقے کی طرف بڑھنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.